نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہمارے مسئلے کا عنوان ہے اہل بدعت کے عقیدے حاضر ناظر کی کچھ تفہیم آپ کی خدمت میں عرض کرنا اور اس کا رد پیش کرنا۔ کل مسئلہ علم غیب پہ جو اہل بدعت کا عقیدہ ہے، اس پر دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ ویسے تو فائل میں ساری باتیں درج ہیں، لیکن دو باتیں اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ غیب کی تعریف کیا ہے۔ اگر تعریف کو غیب کی تعریف صحیح طرح سمجھ لی جائے تو پھر خود بخود مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ غیب کی تعریف میں قاضی بیضاوی اور دیگر علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ جس کو حواس ظاہرہ اور باطنہ نہ پا سکے، نہ اس کو بداہت عقل سے سمجھا جا سکے۔ اب آپ خود سوچیں کہ حواس کچھ ظاہری ہوتے ہیں، ایک چیز کو آپ چکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، تو یہ کوئی غیب تو نہیں۔ ایک چیز کو آپ سونگھنے سے محسوس کرتے ہیں، یہ بھی غیب نہیں۔ ایک چیز کو آپ ہاتھ لگا کے محسوس کرتے ہیں، یہ بھی غیب نہیں۔ ایک چیز کو آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی غیب نہیں۔ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں اور اس کو آپ نے سمجھ لیا، تو یہ بھی غیب نہیں ہے۔ آپ کی عقل کوئی چیز سمجھ لیتی ہے، یہ بھی غیب نہیں ہے۔ تو غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو حواس ظاہرہ اور باطنہ سے حاصل نہ ہو۔ ایک بریلوی مجھے کہنے لگا، حواس ظاہرہ کی قید تو علماء نے لکھی ہے، باطنہ کی نہیں لکھی، یہ آپ نے گھر سے لگائی ہے۔ میں نے اس کو پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے اعلاء کلمۃ اللہ، میں نے اس کا صفحہ 114 ہے، وہ اس کو دکھا دیا۔ میں نے کہا یہ دیکھ لو، پیر صاحب نے حواس ظاہرہ اور باطنہ دونوں کی قید لگائی ہے۔ تو جو حواس ظاہرہ کے ذریعے علم آئے اسے بھی غیب نہیں کہیں گے، جو حواس باطنہ کے ذریعے علم آئے اسے بھی غیب، جو عقل شعور فہم سے سمجھ آئے بات اس کو بھی غیب نہیں کہیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم آیا، اب آپ اس کو دیکھیں تو وہ یا حواس ظاہرہ کے ذریعے آیا ہے یا حواس باطنہ کے ذریعے آیا ہے، تو اس لیے اس کو غیب سمجھنا ہی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات۔ دوسری بات کہ یہ تعریف تو علماء نے لکھی ہے، اور ایک تعریف اور بھی عرض آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ مولوی احمد رضا نے ملفوظات صفحہ 354 پہ ایک اور قول لکھا ہے، علم جب کہ مطلق ہو، خصوصاً غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد ذاتی علم ہوتا ہے۔ علم جب کہ مطلق ہو اور خصوصاً غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد ذاتی علم ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ علم ذاتی مراد ہوگا نا، اور یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ احمد رضا نے آگے لکھا ہے کہ ایک ذرہ علم جو غیر خدا کے لیے ذاتی مانتا ہے وہ کافر ہے، اور اس بات کو اس نے، یہ جو علم غیب کی تعریف اس نے لکھی ہے، اس نے حاشیہ کشاف سے حضرت سید میر
شریف جرجانی، یہ ان سے اس نے نقل کی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک علم غیب کی بات ہے، اس میں بھی بندہ پھنس سکتا ہے آسانی سے کہ آپ کہیں کہ جی علم غیب بھی مانتے ہو اور آپ کے مولوی نے لکھا ہے کہ مطلق ہو، تو پھر تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے، تو یہ علم ذاتی کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں نے ایک بریلوی سے بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ علم غیب کہتے ہیں دو چیزوں کو، ایک تو علم ذاتی ہو اور دوسرا ذرے ذرے کا علم ہو، اس کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں کہیں گے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ علم غیب کے اندر یہ دو باتیں تو نے کہاں سے لکھی ہیں کہ ایسا علم جو ذاتی بھی ہو اور ایسا علم جو ذرے ذرے کا، ہر لمحے کا، ہر چیز کا تفصیلی محیط ہو، کوئی چیز لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، کوئی ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہ ہو، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ فائل میں حوالے لکھ دیے گئے ہیں۔ تو ایک بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی کو کہتے ہیں۔ یہ احمد رضا نے چونکہ لکھا ہے تو ان کو اب ماننا پڑتا ہے۔ دوسری بات کہ علم غیب کا اطلاق علم تفصیلی محیط کلی پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ مطلق لفظ جب بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سب نے پڑھا ہے المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو علم کا فرد کامل وہ تو اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے نا، اللہ ہی کا علم ایسا ہے کہ جو کامل ہے اور ہر چیز پہ تفصیل کے ساتھ محیط ہے۔ تو جب آپ مطلق علم غیب کی بات کریں گے تو اس سے مراد اللہ ہی کی ذات ہے۔ آخری بات اس عنوان سے کہ آپ کو جب آپ کسی بدعتی سے بات کریں گے تو آپ کو شمائم امدادیہ اٹھا کے سامنے رکھ دے گا کہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ عارف جس طرف نظر اٹھاتے ہیں غیب کا ادراکات کا ان کو جو ہے نا وہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی حفظ الایمان کی جو تشریحات چھپی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے سامنے رکھیں گے کہ علم غیب وہ جو بالواسطہ ہو وہ نبی کو ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے قول سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اب یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے لغوی استعمال اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی استعمال۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ علم غیب مسئلہ لغوی نہیں ہے بلکہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس کی تفسیر میں غالباً در منصور نے لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کان رجلاً عن ابن عباس کان رجلاً یعلم علم الغیب۔ اب اس قسم کے الفاظ دیکھنے کے بعد بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اوئے میرا عقیدہ تو یہ تھا کہ یہ غلط ہے، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، فلاں نے لکھ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں مفسر کہہ رہا ہے۔ تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا جو شرائط آپ کو اس میں سمجھا دی گئی ہیں ان شرائط سے ہٹ کے بات نہ کریں۔ مثلا عقیدہ علم غیب کو قطعی عقیدہ سمجھا جاتا ہے بریلویوں کے ہاں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بریلوی پتہ کیا کہے گا، یہ تو ایک فضیلت کی بات ہے، یہ تو ایک منقبت کی بات ہے، یہ تو ایک فضائل کی بات ہے، آپ مان لیں تو ٹھیک ہے، حضور کی فضیلت ہے، باقی یہ فروعی مسئلہ ہے، ہم اس بنیاد پر آپ کو برا نہیں کہتے۔ لیکن یہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، کیوں؟ جب اس نے ایک فضیلت کا مسئلہ مان لیا ہے تو فضائل میں تو حدیث ضعیف بھی چل جاتی ہے، فضائل کے اندر تو امت کے اقوال بھی پھر چل جائیں گے۔ نہیں، جب آپ نے اس کو اس بات پہ پکڑا کہ آپ کا اور ہمارا یہ اختلاف جو ہے یہ ایک قطعیت کا اختلاف ہے، ایک عقیدہ قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، آپ کو دلیل قطعی پیش کرنی چاہیے،
وہ کہے گا کیسے قطعی ہے؟ آپ حوالے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے علماء نے علم غیب کے منکر کو کافر لکھا ہے۔ کافر تو کسی ظنی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں کہا جاتا، کافر تو قطعی عقیدے کے انکار کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے ہمیں کافر لکھا ہے اس عقیدے کے انکار کی وجہ سے، اس لیے آپ کو دلیل قطعی پیش کرنی پڑے گی۔ اب بتائیں دلیل قطعی مولوی احمد رضا خان کی ذریت زور لگا لے ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے کبھی بہجت الاسرار کھولتے ہیں، کبھی بٹاک البحرین کی طرف جاتے ہیں، کبھی تحفۃ الگھڑدوم کھول کے سامنے لے آئیں گے۔ ان کے پاس آپ دلیل قطعی کا مطالبہ کریں کہ کوئی ایسی آپ روایت پڑھیں، کوئی ایسی آپ آیت پڑھیں جو قطعی دلالت کے ساتھ، قطعی دلالت کے ساتھ آپ کا مسئلہ ثابت کر رہی ہو۔ انشاءاللہ زہر کا پیالہ تو پینا اس کے لیے آسان ہے، آپ کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، یہ لغوی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس نے بھی ایک لفظ استعمال کر دیا اس نے لغوی طور پہ کیا ہے۔ لغوی لفظ اور ہوتا ہے، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے۔ اب لغوی اعتبار کو اگر دیکھ کے، اب دیکھیں لغت کا معنی، صلاۃ کا معنی آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ لغوی دعا بھی ہے اور تحریک الصلوین بھی ہے، لیکن اصطلاح میں ارکان مخصوصہ کو کہتے ہیں۔ اب آدمی کوئی لغوی معنی کہیں لکھا دیکھ کے کہ لو جی میں نے تو نماز بھی پڑھ لی ہے اس لیے کہ لغت میں تو یوں بھی لکھا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، یہاں لغوی معنی آپ نہیں چلا سکتے کہ آپ کہیں کہ یوں ہے لہذا یہ بھی یہ ٹھیک ہے۔ یوں ہی بدعت کو دیکھو تو بدعت کہتے ہیں کہ ایک نئی چیز کو، بدیع العجائب، بدیع السماوات، نئے انداز میں اس نے بنایا، ایسی کوئی پہلے مثال نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح امت کو سمجھائی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا جب سب کو ایک تراویح کی جماعت میں اکٹھا کر کے کھڑا کیا، کہا نعمت البدع، یہ اچھی بدعت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس بدعت کو کیوں فرمایا؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ سنت ہوگا۔ سیدنا عمر کے عمل کو حضور سنت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر اپنے اس کام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بدعت کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اصطلاحی بدعت ہے، غلط بات ہے، اس لیے کہ بدعت اس کا تو اطلاق ہی خیر کے کام کے لیے نہیں ہوتا، اکثر اطلاق شر کے لیے ہے اس کا۔ جیسا کہ فیض احمد اویسی نے بدعت حسنہ کے اپنے رسالہ کے اندر لکھا ہے کہ غالباً اس کا استعمال برے کاموں کے لیے ہوتا ہے، بدعت کو برے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر نے جو بدعت کا کیوں کہا؟ حضرت عمر نے اس کو بدعت نہیں سمجھا، نہ یہ بدعت ہے۔ حضرت عمر نے اس لفظ کا استعمال لغوی طور پر کیا ہے، اور لغوی طور پر ایک چیز کا ہونا یہ الگ بات ہے، اصطلاحی ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جن بزرگوں نے لفظ علم غیب کا اطلاق یا استعمال کہیں کیا ہے تو وہ صرف لغت کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں کہ علم کہتے ہیں لغت میں جاننے کو، غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو۔ تو اگر 1 2 4 5 10 20 100 50 اگر کوئی باتیں بندہ جانتا ہو تو لغوی اعتبار سے اس پہ کہیں گے نا کہ اس کو علم غیب ہے۔ کیوں جی؟ لغت میں جاننے کو علم کہتے ہیں، غیب چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، ما غاب عن العباد، جو بندوں سے غیب ہے۔ اب لغوی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن اصطلاحاً یہ درست نہیں ہے۔ تو جن بزرگوں نے یہ لفظ لکھے ہیں وہ لغوی اعتبار سے۔ اب آپ ایک سوال اٹھائیں گے کہ اہل بدعت بھی یہی کہیں گے کہ ہم لغوی طور پہ بول رہے ہیں۔ دیکھیں اہل بدعت کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کے فتاویٰ میں بات موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی
انہوں نے یہاں تک حد لکھی ہے کہ آپ کے علم مبارک سے کوئی بندہ ذرہ برابر علم کا انکار کرے کہ فلاں چیز کا حضور کو علم نہیں ہے، تو بریلوی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسا شخص عقیدہ کفریہ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ تو ایک اصطلاحی علم غیب مان رہے ہیں، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کلی ہوتا ہے، وہ ذاتی بھی ہوتا ہے، وہ غیر متناہی بھی ہوتا ہے، وہ اصطلاحی مانتا ہے۔ اور میں نے اس پہ کل آپ کو حوالے پیش کیا ہے کہ یہ اصطلاحی علم غیب کا قائد ہے، لغوی کا نہیں۔ اصطلاحی علم غیب ذاتی بھی ہو اور غیر متناہی بھی ہو۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے علماء نے تو کہا ہے کہ وہ بعض مانتے ہیں۔ یاد رکھنا، اصل میں باطل ہر قسم کا اس کی ذہنیت دو طرز پہ ہوتی ہے، ایک اپنوں کے لیے، ایک پرایوں کے لیے۔ کیا ہوگا کہ جب وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور ادھر کیوں گئے تھے؟ اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کرنے کے لیے گئے تھے۔ دشمن ہم سے ملے گا، عقیدہ اور بتائے گا، جو اپنے چیلوں میں بیٹھے گا پھر اور بتائے گا۔ ہمیں بتاتے رہے کہ ہم تو بعض مانتے ہیں، ہم تو بعض مانتے ہیں، لیکن جب اپنے چیلوں میں بیٹھے تو پھر کہنے لگے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، آپ کے اوصاف کو میں متنائی نہیں کہتا۔ پھر یوں کہنے لگے دولت المکیہ کے اندر کہ نہیں حضرت، یہ کہنا کہ آپ کا علم مقدار میں خدا کے علم کی مقدار کے اندر برابر ہے اور اس کو کوئی جرم کہے تو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ ملا علی قاری کے فتوے کی کوئی اہمیت نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب ہمیں کہنے لگے کہ بعض مانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان کی باتوں پہ اعتبار کیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بعض مانتے ہیں لہذا بس بعض ہی ہے نا، پھر کیا ہو گیا؟ لیکن حقیقت کیا تھی کہ یہ لوگ دھوکہ دے کے کل مان رہے تھے۔ یہ خیر میں نے کل کی کچھ باتیں جو رہ گئی تھی وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں نہ آ سکی، چونکہ بات کا رخ ہی اور طرف چلا گیا، اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ مسئلہ ہے عقیدہ حاضر ناظر کا انکار یا تردید۔ اس مسئلے پہ بھی اگر آپ شرائط کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ شرائط میں سے وہی ایک شرط جو بہت بڑی شرط ہے، وہ آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ قمر الدین سیالوی صاحب سیال شریف کے رہنے والے تھے۔ ان کے ملفوظات انوار قمریہ جلد 1 صفحہ 107 پہ لکھے ہوئے ہیں۔ مختلف باتیں کرتے کرتے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کا منکر مرتد بھی ہے، واجب القتل بھی ہے۔ انوار قمریہ جلد 1 صفحہ 107۔ ایک کتاب یہیں ہمارے ہاں پڑی ہوئی ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ یہ بھی ایک ادھر سرگودا کا عالم ہے، مولوی غلام نصیر الدین سیالوی، اس نے لکھی ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں۔ ان کی کتاب تھی عبارات اکابر، اس نے پھر جواب لکھا عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ ابھی تک ہماری طرف سے کسی عالم نے اس کا جواب نہیں لکھا، بس میں نے ایک کوشش کی ہے، اس کی پہلی جلد کا جواب تقریباً تمام مسائل کا چیدہ میں نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میری دست و گریباں کی تیسری جلد وہ تیار ہے، اس میں چھپ جائے گا۔ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے تو وہ کر دیا ہے، باقی ساری دیوبندیت کے ذمے ہے، کوئی میرے اکیلے کے ذمے تو نہیں ہے۔ دیوبند کے نام پہ روٹیاں تو سارے ہی کھا رہے ہیں نا، مدرسے ہی کھا رہے ہیں، مسجدیں بھی کھا رہے ہیں، مولوی بھی کھا رہے ہیں، طالب بھی کھا رہے ہیں۔ اور جب دیوبند کے قرض چکانے کی بات ہو، وہ ایک آدمی مر گیا تھا نا، تو اس کا بھائی کھڑا ہوا، تو اب جناب جی ہاں کوئی آدمی ادھر رو رہا تھا، اس نے کہا اس کو بین کرتے کرتے اوے تیرے ٹریکٹر کون سنبھالے گا،
وہ بھائی کہنے لگا میں سنبھالوں گا۔ او تیری زمینیں کون سنبھالے گا؟ اس نے کہا میں بیٹھا ہوں۔ او تیری جائیداد کون سنبھالے گا؟ اس نے کہا میں جو بیٹھا ہوں۔ او تیری بھینسوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں بیٹھا ہوں۔ او تیرے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ اس نے کہا میں ہوں۔ او تیرے قرضے کون وصول کرے گا؟ اس نے کہا میں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تیرے ذمہ جو قرضے تھے وہ کون ادا کرے گا؟ کہتا تو سب مر گئے ہو سارے، جو سارے کام میں کروں، تم بھی تو کرو کچھ، سارے کام میں ہی کروں۔ ان کے کھانے پینے کا وہ سارا جو آنے والا کام تھا وہ خود سنبھالے بیٹھا ہے، اور یہاں پیسہ لگانے کی بات تھی، کہتا تم بھی کوئی ہاں بھر لو، سارا کام میں نہیں کر رہا۔ تو کوئی کام تو آپ کو بھی کرنا چاہیے نا، یہ سارے کام میں نہیں کر رہے۔ اس میں بھی اس نے دیوبندی مذہب غلام مہر علی کا ایک کتابچہ ہے، سب سے خطرناک ترین کتاب جو علماء دیوبند کے خلاف لکھی گئی ہے، میری دانست میں دیوبندی مذہب ہے، ضخیم جلد ہے اور بہت بڑی کتاب ہے دیوبندی مذہب۔ اس کا جواب بریلوی مذہب کے نام سے ہمارے ایک عالم نے دیا بھی ہے۔ بہرحال بہترین جواب ہے۔ ایک مقدمہ اس پہ میں نے بھی لکھا ہے کہ غلام مہر علی کو بریلویوں نے کیا دیا اور بریلویوں کو غلام مہر علی نے کیا دیا۔ اس پہ پھر میں نے جو فتوے ایک دوسرے پہ ان کے لگے ہوئے تھے وہ اکٹھے کر دیے ہیں کہ غلام مہر علی نے کتنے بریلویوں کو کافر کہا اور کتنے بریلویوں نے غلام مہر علی کو بے ایمان اور کافر کہا ہے، وہ میں نے اکٹھے کر دیے۔ بس چلو یہ آپ کو تحفہ ہے، آپ نے جو کتاب دیوبندی مذہب لکھی ہے اس کا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس میں بھی یہ عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کیا کہ یہ دیوبندی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں۔ ان اوصاف کاملہ کے اندر انہوں نے حاضر ناظر کا عقیدہ بھی گنا ہے۔ ان میں علم غیب، حاضر ناظر، معراج کی رات حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا، حضور علیہ السلام کی اعانت کرنا، آپ علیہ السلام سے استمداد کا منکر ہو جانا، یہ ان کے کفر کی وجوہات ہیں۔ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، جلد 1 صفحہ 69۔ اب آپ خود سوچیں، ایسے بے وقوف ہیں، ایسی باتوں کو بھی کفر کہہ رہے ہیں کہ جو امت میں پہلے مختلف ہی رہی ہیں۔ مثلا دیدار معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، یہ امت میں پہلے مختلف ہی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ حضرت عائشہ تک اختلاف پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ ایسے عقل کے اندھے اور نبینے اور بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ایسے چبل بٹا چبل لوگ ہیں، یہ عقل شعور بھی ان کو نہیں ہے، ایسے ہونی بھی نہیں چاہیے۔ احمد رضا خان نے ان کی حیثیت سے واقفیت کی بنیاد پر کہا تھا کہ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو۔ بھیڑ پہلے ہی بے وقوف ہوتی ہے تو پھر بھولی بھیڑ کہہ دیا جائے تو اس کو آپ اپنی زبان میں چبل بٹا چبل کہہ سکتے ہیں۔ یہ 2 دفعہ چبل ہے، بھیڑ پہلے ہی بے وقوف۔ وہ ایک مجھے بھیڑیں چرانے والا آدمی ملا، وہ کہنے لگا کہ بھیڑ کی بے وقوفی یہ ہے کہ جب اس کو بھیڑیا اٹھانے آ رہا ہو تو یہ بجائے دوسری طرف بھاگنے کے اسی کی طرف چلتی ہے۔ یہ ایسی بے وقوف قوم ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھو، اگر بھیڑیے نے اس کو پکڑ لیا ہے نا تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ کوئی بول کے کوئی اپنے مالک کو بلائے چھڑانے کی بات کرے، چپ کر کے چلتی ہے جیسے نانی اماں کے گھر جا رہی ہے۔ تو یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو۔ اب آپ کہو گے کہ حضور کی بھولی بھیڑے کہا ہے تو یہ ایک عیسائیت کی سوچ ہے۔ آپ نے کبھی عیسائیوں کی باتوں کو سنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بھولی بھیڑ ہے۔ دیکھا کبھی کتابوں کو اگر کوئی دیکھا ہو یا سنا ہو؟ ایک انہوں نے کتاب بھی چھاپی تھی، میرے پاس موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو بنایا ہے اور چند بھیڑیں چر رہی ہیں، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ یسوع مسیح ہیں اور یہ بھولی بھیڑیں ہیں۔ تو اس لیے وہی ایک سوچ اس امت کے جناب اپنے جاہل جو اس کے چاہنے ماننے والے تھے ان کو بھی دینے کی کوشش کی کہ تم بھی بھولی بھیڑے ہو۔
خیر، اس عقیدے کی یہ ایک شرط آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ اب دلیل قطعی پیش کرنی ہے آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا یہ کہیں گے کہ ہر جگہ موجود ہے، یا یہ کہہ دیں گے کہ آپ وہیں تشریف فرمائیں اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری کائنات دیکھ رہے ہیں، بس آپ نے اس سے یہ کہنا ہے کہ کوئی دلیل قطعی پیش کر دے۔ تو اب اس کی بولتی بند ہوگی، کوئی دلیل قطعی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا۔ اور اگر آپ نے شرائط میں ڈھیلا پن اختیار کیا، شرط کو مضبوطی سے نہ پکڑا، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی جو مطلب ہے اس کی جناب ضعیف روایات بھی ہوں گی، وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرے گا، یا دھوکہ دینے کے لیے آپ کو امت کے اقوال بھی پیش کرے گا۔ تو اگر آپ نے شرط پہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر مسئلہ آپ کے لیے پریشانی کا نہیں بنتا۔ میں اس کے لیے دلائل کافی سارے استاد جی کی جو ہے نا فائل میں موجود ہیں، میں اس میں صرف چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چونکہ سارے تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ پیش کیا جا سکے۔ ہاں، چند ایک باتیں ضرور عرض کرتا ہوں۔ اب مسئلے کی تفہیم سمجھیں آپ۔ تین صورتیں بن سکتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی، تین صورتیں۔ یہ تو یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی روح پیدا کی گئی تو وہ روح آپ کی ہر جگہ حاضر ناظر تھی، آپ تخلیق سے، پیدائش سے پہلے حاضر ناظر تھے اور آپ کی روح حاضر ناظر تھی۔ ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد یہ حاضر ناظر ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک یہ عرصہ سارا اس دور میں حاضر ناظر ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وفات کے بعد حاضر ناظر ہوئے۔ اب یہ تین صورتیں بن سکتی ہیں مسئلہ کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ولادت باسعادت سے پہلے جب آپ عالم ارواح میں تھے، آپ کی روح مبارک تھی، تو آپ وہاں حاضر ناظر تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، وفات تک کا عرصہ اس میں حاضر ناظر۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ رحلت کے بعد عالم برزخ میں حاضر ناظر ہیں۔ اب میں مختصراً ان تینوں پر تھوڑی تھوڑی دلیلیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پہلی بات کہ یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر جگہ تھی، آپ ولادت سے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہر جگہ تھے، اس پہ قرآن آپ کے پاس ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، قرآن ہے یا نہیں؟ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَجْمَعُونَ۔ اس قسم کی جو آیات ہیں وہ ساری آپ کے اس مسئلہ کے لیے مفید ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ جب وہ حضرت مریم کی کفالت میں قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے، آپ وہاں نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ طور پہ نہیں تھے، جانب غربی نہیں تھے۔ تو اب بتائیں، آپ قرآن کہتا ہے آپ نہیں تھے، تم کہتے ہو تھے، اب تمہاری بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ قرآن کے سراۃً خلاف ہے۔ اب دوسری سوچ، ہاں ایک اس پہ دلیل اور بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اے نبی، یہ جو غیب کی خبریں ہیں نا، یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، آپ یا آپ کی قوم اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور اسی طرح نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس قسم کی آیات جو ہیں
وہ ساری آپ کے اس عنوان کے لیے مفید ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے اندر ساری ہر جگہ موجود تھے، یک ساری کائنات کو دیکھ رہے تھے، ذرے ذرے پر آپ کی نظر تھی، تو یہ جھوٹ اور دجل اور فریب ہے، اس کو قرآن نہیں مانتا اور قرآن اس عقیدے کو رد کر رہا ہے۔ اب دوسری سوچ کیا تھی؟ کیوں جی؟ دوسری سوچ یہ تھی کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت کے بعد وفات تک یہ سارا عرصہ، یا وفات کے بعد تک یہ آپ سارا عرصہ حاضر ناظر ہے، تو اب آپ کو وہ آیات پیش کرنی ہے کہ جو آیات آپ کے اس مدعا میں مفید ہوں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کچھ ایسی ارشاد فرمائی ہوں۔ اب سننا، یہ ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض منافق آتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، بڑے سچے لوگ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، آپ یہ جو ظاہری باتیں ان کی ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا۔ ایک آیت یہ ہو گئی، اور ایک آیت سورہ منافقون میں ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اس میں بھی آپ دیکھیں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بعض ایسے ہیں، اور آگے فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بعض ایسے منافق ہیں کہ جو بڑی بنا سوار کے بات کرتے ہیں اور آپ سننے لگ جاتے ہیں، ان کی بات آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے، یعنی جو ظاہری طور پر وہ قسمیں اٹھا کے اپنی برات کی باتیں کرتے ہیں، تو کہا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اندر کی باتیں۔ اور اسی سورہ منافقون کا جو شان نزول کا قصہ ہے بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت زید کہتے ہیں اس منافق نے، وہ جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا کہ ہم جب مدینہ آئیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان سب کو نکال دیں گے ذلیل لوگوں کو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غالباً چچا تھے ان کو بتائی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو اب وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کی۔ تو پھر جب بات پھیلی تو پھر لوگوں نے بھی کہا یا رسول اللہ وہ بچہ ہے اور یہ ایک قوم کا بڑا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بچے سے سننے میں بھول چوک ہو سکتی ہے، اب قوم کا بڑا تو ایسے کہہ رہا ہے۔ روایت بخاری کی ہے، کذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے جھٹلایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو سچا کر دیا کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے، بخاری کے لفظ ہے۔ اب حضرت زید کہتے ہیں میرا تو برا حال ہو گیا کہ حضور کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے بارے میں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں نے جھوٹ بات کر دی۔ حضرت زید کہتے ہیں بس اسی میری پریشانی کی کیفیت تھی، میں تو باہر ہی نہیں نکلتا کہ کیا میرے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہوں گے کہ زید نے جھوٹ بولا ہے۔ بس یہی ان کو ایک غم دل کو لگ گیا، تو پھر اللہ نے قرآن اتارا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول، پھر یہ آیتیں اتری، جب سورت اتری تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا۔ اب روایت کے لفظ بتا رہے ہیں کذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حضور نے کیا کیا، جھٹلا دیا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کو کہا صدقہ، تو نے سچ بولا ہے، اس کی تصدیق کر دی کہ تو سچ کہتا ہے، اور ان کو کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر جگہ موجود ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، تو آپ نے اس کو جھٹلانا تو نہیں تھا نا؟ کیوں جی؟ آپ جھٹلاتے کہ زید تو جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی گواہ لے آؤ، ٹھیک ہے، فیصلہ یا قانون کی بات ہے کہ گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، آپ گواہ لے آئیں، یہ الگ بات ہے۔ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، یہودی کیا کہہ رہے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودی کو بوڑھے بوڑھے بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے اور ویکھو پاٹے ہوئے کپڑے نہیں نہ دے، ہوں پرانے کپڑے پائی ودے نہیں نہ تھے، کوئی کپڑا سوردا ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی ٹکا ہے، ہوں غریب ہو گیا ہی نہ دا خدا۔
صدیق اکبر کو جوش آیا، جا کے تھپڑ لگایا۔ جب ایک بوڑھے کو تھپڑ پڑا نا، کئی اس کی پگڑی، کئی ٹوپی، کئی اینک، کئی جناب اس کے شیشے، اور کئی اس کی ٹانگیں گری پڑی، اور وہ اٹھا اپنا شیشہ دے اینک شینک ساری کنجیوس چھوٹی چھوٹی کھونڈا تے پولے شولے اپنے گول کے پا کے تے او ٹور پیا۔ آخر صدیق کا تھپڑ تھا نا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ حلیم آدمی کے غصہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب حلیم آدمی پھر غصہ میں آتا ہے تو پھر اس کا غصہ اخیر درجے کا ہوتا ہے۔ وہ جناب چل پڑا، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کے اس ابو بکر نے مارا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بلا لیا، صدیق مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کیوں؟ اس نے خدا کو گالی دی ہے، کہا خدا غریب ہو گیا، خدا انہاں دا بھکھا ہے، وہ کول کاشا نہیں ہونا، وہ آپ فقیر ہے، انہاں کے شدے وے۔ تو ایسی باتیں کی ہیں تو مجھے ظاہری بات ہے ایک جوش آیا ہے، جذبہ اٹھا ہے، میں نے مارا۔ اس نے کہا نہیں جی میں کائی گال نہیں کی تھی، میں نے نہیں بات کی، صاف مکر گیا۔ اب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق گواہ لے آؤ، گواہ ہوئے تو کوئی، کہاں سے گواہی ہو؟ صدیق بھی پریشان ہو گئے کہ وہاں سننے والے تو یہودی تھے، اور یہودی اس کے حق میں بولیں گے، میرے حق میں تو نہیں بولیں گے، میں تو اکیلا گزر رہا تھا، اب گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ نے پھر خوب گواہی دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو پھر رب نے دور کیا کہ میرا بابو، میرا صدیق ٹھیک کہتا ہے، لقد سمع اللہ، اللہ نے تحقیق سن لیا ہے۔ اب دیکھیں دو تاکیدیں، لام بھی تاکید کی، قد بھی تاکید کے لیے ماضی پہ آیا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ کہہ رہے تھے کہ خدا فقیر ہو گیا ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ گواہی کی بات کی جائے الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت عائشہ ساتھ ہیں، ہار گم ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتا تھا ہار کا، لیکن نبی اس لیے خاموش رہے کہ تیمم کا حکم آنا تھا۔ اس ظالم کو میں اور کچھ نہیں کہتا، میں یہی کہتا ہوں کہ تم ملا علی قاری کی موضوعات کبیر پڑھ لے۔ اس نے کہا ہے کہ ایسا غالی آدمی جو یہ بات کرتا ہے قرآن کی تحریف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ روایت بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو روکا۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، حضور نے صحابہ کو ہار کے تلاش کرنے کے لیے روکا۔ مجھے آپ بتائیں تلاش کون کرتا ہے؟ تلاش تو وہی کرے گا نا جس کو معلوم نہ ہو۔ حضور نے تیمم کے لیے نہیں روکا، بلکہ ہار کے تلاش کرنے کے لیے روکا ہے۔ اگر حضور پاک علیہ السلام کو پتا تھا تو آپ صاف فرما دیتے کہ مجھے پتا ہے رکا ہوں تیمم کے لیے، یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جاؤ تلاش کرو ہار کو، تلاش کرو ہار کو۔ خیر یہ روایت بھی اس بات پہ آپ کے لیے بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے۔ اچھا اسی طرح ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، یہ آخری آیتوں میں سے ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ منافقین ایسے بھی ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اب آپ بتائیں قرآن کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے۔ منافقین کا ایسا بھی مرض ہے اندر کے، ان کے اندر نفاق کی ایسی بھی تہ چڑھی ہوئی ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ شاید اہل بدعت آپ کو کہیں، قرآن تو کہتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو قرآن تو کہہ رہا ہے آپ پہچانتے ہیں منافقوں کو۔ تو قرآن نے دو باتیں کی ہیں کہ آپ ان کے باتوں سے پہچان لیں گے، ایک آپ ان کے عادات سے پہچان لیں گے، شکل صورت عادات رنگ ڈھنگ سے، ان کی چال چلن سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے۔ تو بات ٹھیک ہے نا کہ ان کی باتوں سے بھی آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے، اور ان کی
طبیعت سے اور ان کی عادات اور اطوار سے بھی آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے، لیکن اندر کا معاملہ جو منافقین کا چھپا ہوا ہے، اس اندر کے معاملے کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے۔ تو یہ بھی قرآن کی ایک ایسی دلیل ہے جو قطعاً اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ بواطن امور اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ دوسری بات پہ میں آپ کو دلیلیں سنا رہا ہوں۔ اب تیسری بات کیا تھی کہ آپ رحلت کے بعد پھر اللہ نے ساری دنیا آپ کے سامنے کر دی ہے۔ ساری دنیا آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ساری دنیا میں آپ کا علم بھی ہے، ساری دنیا کو آپ بالکل ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایسے جیسے ہتھیلی کو آدمی دیکھتا ہے۔ ایسے یہ تو ایک علمی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ کروں گا کہ اس مسئلہ کو عوامی انداز سے سمجھائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مسائل کا علمی بیان کرتے ہیں، علمی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا چونکہ ایک علمی مطلب ذوق ہے، ہمارے علماء کا ایک علم اور سند ہے ہمارے علم کی، تو ہمارے علماء وہ علم کی باتیں کرتے ہیں، اور آگے کون ہے؟ جاہل بیٹھے ہیں۔ تو پھر جاہل لوگوں کو کیا پتہ ہیں؟ یہ تو بیچارے ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں، بائیو میٹرک تصدیق والے لوگ ہیں یہ۔ ویسے میری تحقیق یہ ہے اور استاد جی کی بھی تحقیق یہ ہے کہ احمد رضا خان بائیو میٹرک تصدیق والا آدمی تھا۔ بائیو میٹرک سمجھتے ہو؟ انگوٹھا چھاپ تھا۔ آپ کہیں گے لے اتنی کتابیں لکھ لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پاس اگر 10-20 کروڑ روپے ہو نا تو میں اس سے زیادہ لکھ کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ تو پیسے کا کمال ہے سارا۔ ایک صاحب کی 60 کے لگ بھگ جلدیں چھپی خطبات کی، تو وہ کہنے لگا بڑا علم ہے۔ میں کہا علم دی گل نہیں، پیسہ بڑا ہے۔ وہ کہتا کیسے؟ میں نے کہا پیسہ اتنا میرے کو لو میں لکھ لیں، یہ کیڑا کام؟ آپ کہو کہ کیسے لکھ لیں گے؟ بھائی پیسہ ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے فن جانتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، تو ان کو بٹھا دیا جائے کہ مولوی صاحب لکھ بیٹھ کے تجھے مہینے کا 20,000 روپے دوں گا، تو مولوی تو دھڑاکہ مارنا خوشی، تو کہ واہ بھائی واہ، بہت بہترین کام مل گیا، قرآن حدیث پڑھوں گا بھی صحیح اور لکھوں گا بھی صحیح، مجھے تو 20,000 روپے ملتا ہے، مجھے کیا ہے کسی کے نام سے چھپے۔ طاہر القادری کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا بھی یہی حال ہے۔ احمد رضا خان کے بارے میں تو بہرحال میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ یہ انگوٹھا چھاپ تھا۔ اس نے آدمی رکھے ہوئے تھے، ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے فقہ کے مسائل کے لیے کہ تو فقہ کا مسئلہ آئے گا تو نے لکھ کے دینا ہے، ایک بیٹھا ہے میراث کا مسئلہ لکھ کے دینے کے لیے، ایک تعویذات کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک اختلافی مسائل لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے تو بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے، کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ استاد جی کی پڑھ لیں، اس میں تفصیل سے اس بات کو لکھ دیا گیا ہے، اور حوالہ جات کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے۔ ایسے ہی نہیں یہ بات مطلب ہوائی فائر ہے کہ یہ وہ فلاں نہیں، کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات لکھی گئی۔ یار جو آدمی مدرسہ میں ساری زندگی پڑھنا تو چھوڑو، میں نے ایک جگہ ان کو کہا، میں نے کہا میں پڑھنے کی بات نہیں کرتا، کسی ایک مدرسے کی لیٹرین بھی صاف کی ہو اس نے پھر بھی دکھاؤ مجھے، پڑھنا تو چھوڑو اس بات کو، مدرسے میں جا کے ایک لفظ پڑھو پھر پیش کرو۔ آپ کہیں گے کہ اس کے اپنے آبا و اجداد بڑے عالم تھے، کہاں عالم تھے؟ اس کا باپ نقی علی خان تھا، نقی علی خان کی عمر 46 سال ہو گئی تھی، اپنی وفات سے 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ جا کے بیعت کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں 46 سال کی عمر تک بٹیرے لڑاتا رہا اور 46 سال کے بعد بیعت کے لیے جا رہا ہے، میں اس کو کیسے علمی شخص مان لوں؟ کیا یہ علمی شخص تھا کہ 46 سال تک اس کے پاس وقت نہیں ہے بیعت کا؟ معلوم یہ ہوتا کہ علمی شلمی کوئی لائی آئے میں زٹال بٹال لیں گے، علمی بہت بڑا علم تھا۔
علم تھا کہاں پڑھے ہیں؟ لاؤ تو صحیح میدان میں. نہ اس کا باپ پڑھا، نہ دادا، نہ اس کا جناب پردادا، لکڑ دادا، کوئی بھی نہیں پڑھا. نہ مدرسوں میں گئے تو عالم کہاں سے آ گئے؟ کوئی علم نہیں ہے یہ. خیر، ویسے مجھے ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب یہ جو قبروں پہ ہم اذان دیتے ہیں نا، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ شیطان بھاگ جائے. میں نے کہا شیطان بھگانے کے لیے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ مولوی احمد رضا خان کے ابا کی قبر پہ کس نے اذان دی ہے؟ کوئی کتاب ہے تو پیش کرو. مولوی احمد رضا خان کے دادا رضا علی خان، اس کے اوپر کس نے اذان دی ہے؟ پردادا قاسم علی خان، اس کی قبر پہ کس نے اذان دی ہے؟ ابھی تک تو شیطان ادھر بھاگے نہیں ہیں نا، ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. پہلے ان کے تو بھگاؤ شیطان، پھر اپنے بھگا لینا شیطان. ویسے عجیب سوچ ہے ان کی. حدیث صاف سیاستہ میں موجود ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے آتا ہو ملکان ہی فیقعدان ہی او یجلسان ہی، فرشتے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بٹھا دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں تو بھائی ہماری قبر میں فرشتے آتے ہیں، شیطان تم ہی لیے پھر رہے ہیں، بھگائے پھر رہے ہیں. تو انو شیطان چکی بدن پتہ نہیں مسئلہ کی ہے. بھائی ہماری قبر میں تو فرشتے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری قبروں میں جو شیطان آیا کیوں آیا تم خود سوچو. مطلب یاری تھوڑی لگانی چاہیے نا کہ پھر مرنے کے بعد بھی نہ بیٹھنے دے. چلو مطلب موت تک تو چلو یہ ہے کہ کوئی یاری بھی لپا دوستی ہوتی ہے، باقی سب سے اس کی دوستی چھوٹ جاتی ہے. تمہاری موت کے بعد بھی یاری اور دوستی چل رہی ہے اس کے ساتھ. تو پھر آنا ہے نا دوستوں کے ساتھ، حق ادا تو کرتا ہے وہ. خیر، اب تیسری بات کہ آپ وفات کے بعد ساری دنیا کا پردہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے ساری دنیا ہے. یہ تیسری بات ہے. اس پہ آپ کے پاس بھی دلائل موجود ہیں الحمدللہ، قرآن و سنت کے دلائل. اچھا یہ مجھے بتائیں، روایت بخاری میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور میں ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ اس وقت مجھے القاء کرے گا اور اب مجھے نہیں آتی. اللہ کیا کرے گا؟ اسی وقت مجھے القاء کرے گا، اب مجھے. اب بتائیں، یہ تو رسول پاک علیہ السلام عالم برزخ کی بھی نفی کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات، قیامت میں بعض لوگ آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو فرشتے روک لیں گے اور فرشتے آنے نہیں دیں گے. پوچھا جائے گا مسئلہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا. اب بتائیں حضور کی رحمت کتنی رحمت للعالمین، بہت بڑی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے ساتھ بہت زیادہ، تعلق بہت زیادہ، پیار بہت زیادہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ اتنی محنت کرنا کہ اللہ رب العالمین بھی کہے کہ میرے نبی یوں نہ کر. کیا ان کے ایمان لانے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو گھلائیں گے؟ یعنی اتنی محنت، اتنے امت سے پیار، اتنی امت کے لیے ہمدردی. لیکن جب قیامت میں اہل بدعت آئیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ، لے جاؤ، سوکن دور کر دو ان کو، لے جاؤ ان کو. اب بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ عالم برزخ میں یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کو لے جاؤ، یا آپ کو ان کو جناب دیکھ کے جب وہ آ رہے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا یہ میرے آ گئے، امتی آ گئے، اصحابی، اس قسم کے الفاظ ہیں. تو آپ کا یہ بات ارشاد فرمانا
یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ عالم برزخ کے اندر یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کھلی ہوئی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خیر، میں ایک بات کرنے لگا تھا، بات پھر دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو عوامی انداز میں رکھو۔ اب عوامی انداز کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، کہ پوری کائنات ان کے سامنے ہے۔ ان کا عقیدہ جو ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، فائل میں سب درج کر دیا گیا ہے، آپ اس کو تفصیل سے، میں چونکہ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھوں، اشارے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے جال حق کے صفحہ 72 پہ لکھا ہے، اپنی کتاب شان حبیب رحمان میں لکھا ہے۔ مفتی عمر اچھروی نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت میں یہ بات نقل کی ہے کہ زوجین کے ملنے کے وقت بھی نبی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ تصور کرنا، حالانکہ روایت آپ کو جمع الوسائل فی شرح الشمائل کے اندر ملا علی قاری نے بھی نقل کر دی ہے، اور علامہ عبدالرؤف مصری مناوی نے بھی نقل کر دی ہے، جمع الوسائل کتاب، اس کے اندر یہ دونوں نے نقل کی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں لا رعا منی ولا رأیت منہ، نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شرمگاہ کو میں نے دیکھا، اور نہ ہی حضور نے کبھی مجھے دیکھا اس حالت کے اندر۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبوت کی شرمگاہ کا یہ عالم ہے، اور اس بے ایمان اور بے شرم سے پوچھ کے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ عوام کو سمجھائیں آپ۔ عوام، آپ کے ذہن میں ایک اشکال ہوگا، عوام کہے گی خدا بھی تو ہے ہر جگہ، خدا بھی تو ہر حالت کو دیکھتا ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہے۔ بات سنیں، اللہ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں نہ تو، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا تو کوئی نہیں۔ بات خالق کی نہیں چل رہی، بات مخلوق کی چل رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مولوی کو پکڑو، مولوی ٹوکے کو پکڑ لو یا کسی اور اس کے ہم جنس کو پکڑ لو، اور اس کو کہو کہ آپ یہ سینما خانہ میں تشریف رکھیں، اور آپ نے آج سارا دن جو 2-4 دفعہ لگنے ہیں پروگرام وہ سارے دیکھنے ہیں، شام کو ہم آپ کو لے جائیں گے، تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے میری کیا کی ہے؟ بے عزتی کی ہے۔ میں تو بڑا عزت والا آدمی تھا، میں تو بڑا نیک انسان تھا، آپ نے مجھے کیسی جگہ پہ بٹھایا اور کیا چیزیں مجھے دکھا رہے ہیں۔ وہ یار، ایک عام آدمی جس کی عزت ہی نہیں ہے، جو بدعتی، جو اللہ رب العالمین کے ہاں جس کا کوئی مقام نہیں، کیوں؟ بدعتی تو مردود ہے نا اس کا عمل بھی، اللہ اس بدعتی پہ، اللہ اکبر، اس کا نماز فرض کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس بدعتی کا، بدعتی پہ تو رحمت کی نظر ہی نہیں ہے، بدعتی آدمی کی تو توبہ قبول نہیں ہے، بدعتی آدمی تو جناب توبہ جب قبول نہیں تو بغیر حساب کتاب کے پہنچ رہا ہے۔ جب بدعتی کا یہ عالم ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی شوکت نہیں، کوئی رفعت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے میری بے عزتی کی ہے، تو نے میری انسلٹ کر دی ہے، تو نے میری توہین کر دی ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عام اور چبل بٹا چبل آدمی اپنی اتنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہنا کیا ان کی عزت کی شان اور مقام اور رفعت اور بلندی کے مناقب تھا؟ ہم تو مخلوق کی بات کر رہے ہیں، خالق کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے خالق ہر جگہ موجود ہے اور اس کے موجود ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اسی طرح نبی بھی موجود ہیں، نبی کے بھی موجود ہونے سے فرق نہیں پڑتا، پھر مجھے بتائیں لیس کمثلہ شیء پہ اس بے ایمان کا ایمان باقی رہا؟ قرآن تو کہتا ہے نہیں ہے کوئی اس کی طرح، یہ کہتا ہے نہیں، اس بات میں ہے اللہ کی طرح۔ یہ کیا کہتا ہے؟ ایک اسی کے ساتھ مسئلہ آ گیا، میں وہ تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ مشرکین
اپنے معبودان کو خدا کے برابر کہتے تھے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیتے ہیں. لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا کہ جو اپنے معبودان باطلہ کو خدا کے برابر سمجھتا ہو. کوئی نہیں گزرا. امام رازی نے لکھا ہے. یہ مولوی احمد سعید کاظمی کی ایک تفسیر ہے پہلی جلد کی، البیان التبیان مع البیان. یہ اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ امام رازی کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے خدا کے برابر کہا ہو کسی کو، اپنے معبودان باطلہ کو. تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے اذ نسویکم برب العالمین. قرآن تو کہہ رہا ہے وہم بربہم یعدلون. تو پھر کیا مانا؟ امام صاحب کہتے ہیں بات یہ ہے کسی ایک آدھ بات میں برابری کر لیتے تھے. کسی ایک آدھ بات میں خدا بھی بیٹے دے دیتا ہے اور یہ بابا فتو خان بھی بیٹا دے دیتا ہے. خدا سے بھی شفا مل جائے گی اور یہ بڑی کرنی والی سرکار ہے، اس سے بھی شفا مل جائے گی. ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، ورنہ یہ بیچارے اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ایک دربار ہے اسلام آباد سے آگے ٹیکسلا کی طرف جائیں تو اسے کہتے ہیں جی آنکھوں والا دربار، اکھیاں والا دربار. کیا مطلب کہ جی وہاں جو جاتا ہے اسے آنکھیں مل جاتی ہیں. اچھا ایک دفعہ میں بھی گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو دربار کو میں بھی دیکھتا جاؤں حال شال کیا ہے. تو میں گیا تو ایک بڑھیا عورت تھی بالکل ضعیف، وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس دربار والے کی کوئی رشتہ دار تھی. آج کل وہ سجادہ نشین تھی. جو جاتا آنکھیں لینے کے لیے ادھر پہنچا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو آپ چلے جاؤ اور اس اماں جی سے دم رکھواؤ، یہ آپ کو سرما دم کر کے دیں گی، پھر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب وہ سارے جاتے، وہ پھونک بھی مارتی، وہ جناب دم کر کے بھی دے رہی تھی اور کہتی بس تیری آنکھیں ٹھیک ہو جان گیاں. میں حیران ہوا کہ جو آنکھیں بانٹ رہی ہے اس کی اپنی آنکھیں بھی نہیں ہیں. ای قوم دی بیڑی 10 بھیا ای گھاٹ تو کیویں پار اس. جو آنکھیں بانٹنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے وہ دی اپنی اکھی گئی نہیں. لیکن یہ ایسی چبل بٹا چبل قوم ہے کہ پھر بھی بھاگ گئی ہے کہ اکھی ڈئی دیا پہ. اور اگر ملتی اس سے آنکھیں ملتی تو وہ خود پہلے آنکھیں نہ لے لیتی. حامد سعید قاسمی پکڑا گیا، تقریباً 1.5 سال جیل میں رہا ہے. حج جو حاجی گئے تھے ان کو لوٹا اس نے، پیسے کھائے، جیل چلا گیا تقریباً 1.5 سال. اب بتاؤ اس کے ابا کا دربار ہے ملتان کے اندر، بہت بڑا اس کا دربار ہے. میں نے بھی ایک جلسہ تھا وہاں میں بھی دیکھنے کے لیے گھس گیا اندر کہ جلسے کے اندر کیا تقریریں ہو رہی ہیں، کوئی نئی کتابیں بعض دفعہ بڑی کام کی بھی مل جاتی ہیں. میں وہاں سے ایک کتاب لے آیا، خطبات کاظمی کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 299-300 ہے. اس میں یزید کے متعلق قول لکھا ہے کہ یزید کو ہم کافر نہیں کہتے، ہم فاسق کہتے ہیں. ہمارے امام نے بھی انہیں کافر نہیں کہا اور انہیں فاسق کہا ہے. ہم بھی کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں. یہی بات اگر دیوبند والے کریں تو انہیں تو کہتے ہیں مجرم ہیں، یہ یزیدی لوگ ہیں، یہ یزید کے حمایتی ہیں، اور وہی کاظمی کہہ دے تو وہ ٹھیک آدمی ہے. اب دیکھنا لوگ دربار پہ بکرے لے کے جا رہے ہیں، چھترے لے کے جا رہے ہیں، سامان لے کے جا رہے ہیں، کھانا لے کے جا رہے ہیں، پیسے لے کے جا رہے ہیں کہ بابا جی بس مجھے اولاد مل جائے، بابا جی مجھے شفا مل جائے، بابا جی میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے وہ کر دینا، بابا جی میرا بیٹا جیل سے نکل آیا میں یہ بکرا دے کے جا رہا ہوں. اور بے وقوف یہ اپنا بیٹا نہیں چھڑا سکا جیل سے، تیرا کی وہ پوتر چھڑا لے اس جیل تو. یعنی سوچ نہیں ہے نا. اگر سوچ ہوتی تو سوچتا کہ 1.5 سال کے اندر جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ نکل نہیں سکا باہر. بابا جی اگر تیری ہمت وہاں نہیں پہنچ سکتی، تیرے اپنے پوتر تے تیری ہمت نہیں چلتی، تو میرا کیڑا کام کرنا. لیکن نہیں سوچ.
اب پیر سیال لجپال شریف ہے، حالانکہ جس ٹرک کے نیچے پیر صاحب آئے ہیں اس ٹرک پہ بھی لکھا ہوا تھا پیر سیال لجپال۔ کیسی قوم ہے بیچاری، بھولی بھالی، گڑیا میری بھولی بھالی، نیلی نیلی آنکھوں والی، بس یہ بھولی بھالی قوم۔ جس ٹرک کے نیچے آیا ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے پیر سیال لجپال۔ پیر سیال لجپال اسی ٹرک کے نیچے آ رہا ہے، لیکن اب بھی پیر سیال لجپال ہے، وہ ویسے ہی کہتے جا رہے ہیں پیر سیال لجپال لجپال لجپال۔ ہاں اس نے لجپال دیتی، بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں، بابا جی نے دیکھو نا کوئی کشف کیتا تھوڑا جہا کہ اس نے لاجے اس کی پال ہی دی بالکل۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو کہ یہ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ سوچ لیتے تو پھر بات ان کو سمجھ بھی آ جاتی کہ یار دیکھو بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تو ایسے ایسے واقعات رونما کرتا رہتا ہے کہ ان لوگوں کو عقل آئے، لیکن یہ لوگ عقل کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ عقل اور ان میں بڑا تضاد ہے۔ جہاں عقل ہوتی ہے تو یہ وہاں سے بستر اٹھا کے چلے جاتے ہیں، کدھر جا رہے ہو جی؟ میں مدنی قافلے میں جا رہا ہوں، اور جہاں یہ جاتے ہیں ادھر عقل ہوتی نہیں۔ اب میں نے تیسری بات کی کہ ایک سوچ یہ ہے کہ عالم ارواح میں تھے، اس پہ بھی میں نے آپ کو دلیلیں پیش کی۔ ایک سوچ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تھے، اس پہ بھی میں نے دلیلیں پیش کی۔ اور ایک دلیل آخری، میں تو تیسری کر رہا تھا، چلو یہ بھی کرتا چلا جاؤں۔ حضرت مابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کافروں نے یہ ایک بات مشہور کی کہ آپ کی حرم محترم کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا علی جاؤ اسے قتل کر دو۔ جب یہ حکم پھیلا وہ بیچارہ بھی ڈر کے ایک جنگل میں کنویں میں چھپ گیا جا کے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جا کے اسے تلاش کیا، اور جا کے وہ جو کنویں میں بیٹھا تھا، اب کنویں میں تو تلوار ماری نہیں جا سکتی، تو حضرت علی اندر اترے اور اس کو کنویں سے نکال کے جو باہر پھینکا تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی چادر کھل گئی، اور اتفاقی طور پر نظر سیدنا علی المرتضیٰ کی اس کی شرمگاہ پہ پڑی، تو حضرت علی نے چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں علی کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ واقع الزام ہے، وہ تو نامرد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، تو جو دیکھ آیا ہے مجھے یہاں پتا۔ اب آپ نے اپنے لیے کیا استعمال فرمایا؟ لفظ غائب کا۔ کون سا لفظ استعمال کیا؟ غائب کا۔ اور اس غائب کے لفظ پہ ہمیں تو یقین ہے، لیکن یہ نہیں مانتا، یہ کہتے نہیں حاضر ہیں، غائب نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے نہیں حاضر۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں رکھتا جاؤں، حاضر اور ناظر کا مفہوم اگر کہیں لفظ لکھا ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ سارے حاضر ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ اور ناظر بھی ہیں یا نہیں؟ تو آپ حاضر ناظر تو آپ بھی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، مسلمانوں سے آگے چلتے ہیں، کافر کی بات کرتے ہیں، کافر بھی جہاں موجود ہے وہاں ہے یا نہیں؟ اور ناظر بھی ہے نا۔ چلو آگے شیطان کی بات کرتے ہیں، شیطان جہاں موجود ہے وہاں حاضر ہے، اور دیکھ بھی رہا ہے وہاں وہ ناظر ہے۔ ان کے نزدیک شیطان علم غیب بھی جانتا ہے، شیطان حاضر ناظر بھی ہے۔ اب عشق دیکھیں، محبت دیکھیں کہ ادھر تو کہتے ہیں ہم تو قربان جاتی ہیں، ملتان جاتی ہیں، ادھر یوں بھی کہہ لیتے ہیں۔ اب محبت عقیدت کو چھوڑ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ نبی بھی علم غیب جانتا ہے، نبی کو بھی علم غیب ہے، شیطان کو بھی علم غیب ہے۔ پھر کہتے ہیں نبی بھی ہر جگہ موجود ہے، شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب آپ بتائیں، بندہ لت ہوئے لترتے مار مار کے جب طبیعت بندہ سیٹ کرے، بھائی اوپر کہتے ہو کہ نبی عشق کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، منقبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اور بھائی جب محبت کی بات تھی تو پھر شیطان کو کیوں تم نے کہا؟ شیطان کے لیے بھی لکھ دیا
اگر عقیدت اور محبت تھی تو یہ کیوں کہا پھر تم نے کہ نبی بھی ہر جگہ ہے اور شیطان بھی ہر جگہ ہے؟ یہ عجیب سوچ نہیں ہے؟ اچھا تو اب آپ سارے بھی موجود ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ یہ بات تو کافر میں بھی پائی جاتی ہے، جہاں موجود ہے حاضر بھی ہے، دیکھ رہا ہے، ناظر بھی ہے، تو پھر یہ نبی پاک کی شان بیان کرنا کیا یہ اس لائق ہے کہ یہ حضور کی شان بن سکے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبی حاضر ناظر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شاہد حاضر ناظر کا جو تم ترجمہ کر رہے ہو، حاضر ناظر تو کافر بھی ہے، حاضر ناظر تو شیطان بھی ہے تمہارے کاغذوں میں، پھر یہ حضور کی تعریف تعظیم آپ کی شان منقبت ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ مجھے پتہ کیا کہنے لگا، کہتا مولوی صاحب زیادہ آپ کو لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کو وکیل کہتے ہو یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے، اور تم نے بھی وکیل رکھے ہوئے یا نہیں مقدموں میں؟ تو پھر بات سمجھ آئی؟ پھر وہ کہنے لگا، اس پہ میں کل تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، پھر وہ کہنے لگا اچھا تو ترجمہ کر۔ میں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ کہتا ہے گواہ تو تم نے بھی رکھے ہوئے ہیں، مقدمات میں گواہ نہیں ہوتے؟ تو یہ بھی تو عام لفظ ہو گیا نا بھائی، ہر بندہ کسی نہ کسی مقدمے کا گواہ ہے، کسی نہ کسی کا گواہ ہے، تو پھر تم نے بھی تو عام معنی کیا۔ میں نے کہا میرے معنی کا مفہوم مجھ سے سن۔ اس نے کہا میرے معنی کا مفہوم مجھ سے سن۔ میں نے کہا چلو پہلے میرا سن لے، پھر تیرا بھی سنوں گا۔ میرا مفہوم کیا ہے؟ قیامت میں ساری امتیں انبیاء موجود ہیں، جب انبیاء کہیں گے ہم نے پہنچا دی، تبلیغ کر دی، تیرا دین پہنچا دیا، قوم کیا کہے گی؟ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس۔ اللہ فرمائے گا گواہ لاؤ، تو یہ امت گواہی دے گی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تیرے نبی نے بتایا، حضور کو لایا جائے گا۔ جو قرآن نے حضور کو گواہ کہا ہے تو اس سے مراد یہ گواہی ہے کہ ساری کائنات کے ایمان کی گواہی آقا ارشاد فرمائیں گے۔ اب بتاؤ یہ شان کسی اور میں ہے؟ اس نے کہا اللہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ دیکھنا حاضر ناظر تو بھی، حاضر ناظر کافر بھی، حاضر ناظر شیطان بھی، حاضر ناظر احمد رضا خان بھی، شیطان کے بر وزن وہی بنتا ہے نا، اس لیے پھر اس کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی۔ تو پھر کہتا ہے بھائی عام لوگوں کے حاضر ناظر کو نہ دیکھو، جیسے تو نے گواہ کا لفظ بولا تشریح آپ نے کی، تو ہم حاضر ناظر کا لفظ بولتے ہیں تشریح ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کرو۔ کہتا ہے دیکھنا نبی ایک جگہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ حاضر ناظر کا مفہوم ہے۔ اب بتاؤ کائنات میں ایسا کوئی ہے؟ اب آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا جواب فائل میں لکھ دیا گیا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ان کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی جلد 3 آیت نمبر 268 صفحہ 114 سورہ البقرہ۔ مفتی احمد یار نعیمی کہتا ہے شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کے اندر کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ گل کرو، شیطان بیک وقت ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کے اندر کے خطرات سے بھی، اگر کوئی بری سوچ والا ہے اس کی تائید کرتا ہے، کوئی اچھی سوچ لیے پھرتا ہے اس کی اچھی سوچ کو بھی وہیں سے بیٹھ کے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب بتاؤ اگر یہ حضور کی عظمت تھی تو پھر اس بابا جی کو ساتھ کھڑا کیوں کیا ہے تم نے؟ کم از کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ شیطان جو وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا وہی وصف شیطان کے لیے کیوں؟
شیطان کے اندر ایسی خوبی کیا ہے کہ جس کو تم نے اتنا کچھ جناب کمال کا ایک تمغہ دینے کا پروگرام بنایا ہے؟ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ میں جو کل آپ کو ایک بات کرنے لگا اور مجھے بھول گئی کہ بعض حضرات کی سوچ یہ ہے کہ یہ باتیں نہ چھیڑی جائیں کہ علم غیب، نور بشر، حاضر نادر، عوام کے لیے یہ باتیں چھیڑی جائیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، شیطان بہت اچھا ہے۔ کیسے بھائی؟ شیطان نماز بھی پڑھتا ہے بیچارہ۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اس لیے تم نہیں پڑھتے۔ شیطان تو دعا بھی مانگتا ہے اللہ مجھے بخش دینا۔ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے یہ بات نقل کی ہے، جھوٹا اور من گڑت قصہ وہ لکھ دیا ہے۔ بہرحال ان کے یہاں جھوٹ بھی ٹھیک ہے۔ پھر شیطان کی تعریف کرنے پہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شیطان اتنا اچھا ہے کہ اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا جو قرآن کہتا ہے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یہ جھوٹ تھا یا سچ تھا؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں وہ جھوٹ پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا چلو آپ کی جو رشتہ داری ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر ایک اور اٹھا، کہتا ہے کہ شیطان اللہ کا محبوب تھا۔ ابلیس تھا دیوبند کتاب لکھنے والا فیض احمد اویسی، اس نے کتاب میں لکھا ہے شیطان اللہ کا محبوب تھا۔ اور میں کیا محبوب تھا تو پھر کی ہو گیا انہوں؟ رب کا بھی محبوب ہو، رب کا بھی پسندیدہ ہو اور پھر وہ بے ایمان ہو جائے، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک کہنے لگا نہیں شیطان جو تھا نا وہ اس کو جنت میں بادشاہی دی گئی، شیطان کو بڑا تصرف دیا گیا۔ شیطان یوں ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، شیطان جھوٹ نہیں بولتا، شیطان عبادت گزار ہے، تقوی والا ہے۔ میں کہ یہ صفتیں کیوں گن دے پائے ہو؟ اور لوگ صفتیں پتہ کہاں دیکھتے ہیں کہ لڑکا اچھا ہے، یار لڑکا اچھا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکا، ساری بات اب مجھے نہ کرنی چاہیے، آپ کو سمجھ بھی جانا چاہیے۔ خیر میں آخری بات کروں، بات ختم کریں جو ختم ہونے لگی ہے۔ ایک چٹ آئی ہے کہ اس کا کیا جواب ہے جو کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی بات کرتا ہے۔ بھائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تو اللہ کو حضور کی طرح سمجھتا ہے؟ اگر نہیں سمجھتا تو پھر مثال کیوں لایا؟ اگر سمجھتا ہے تو کہہ دے میں اللہ کی طرح سمجھتا ہوں، تو پھر میں کہہ دوں گا نا کہ لیس کمثلہ شیء پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں نہ دو، اللہ کے لیے مثالیں نہ لاؤ۔ تو کیوں مثال پیش کرتے ہو کہ حضور بھی موجود ہے؟ تو کیا ہوا، اللہ بھی تو موجود ہے۔ تیسری بات، میں نے جو آپ کو اپنی دلیل پیش کی ہے میں نے عام آدمیوں کی بات پہ رکھی کہ دیکھو ایک عام آدمی کو اگر آپ سینما کے اندر بٹھاتے ہیں یہ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، تو جب ایک عام آدمی توہین سمجھتا ہے نماز پڑھنے والا، تو پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ اولا توہین ہے۔ میں نے اس پہ اپنی دلیل رکھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات مخلوق کی ہو رہی ہے، خالق کی نہیں ہو رہی۔ خالق کی ذات اس کا معاملہ ہی الگ ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، اس کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ خیر اللہ رب العالمین کے حاضر نادر ہونے کو اس پہ کوئی قیاس کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ آپ مسئلے کو عوام کی مثالیں دے کے بات سمجھائیں۔ مسئلہ کو کیا ہے؟ عوام کی باتیں کہ دیکھو ایک عام آدمی کی اگر توہین ہے تو نبی کی بدرجہ اولا توہین ہے۔ اب اس میں کوئی خالق مخلوق کی بات ہی نہیں آئے گی، بات مخلوق پہ رہ جائے گی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بات مخلوق کی چل رہی ہے، خالق کی نہیں ہو رہی۔ تو ایک ادنا مخلوق کی توہین ہے تو اعلیٰ مخلوق کی توہین کیوں نہیں؟ پھر اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، اس کی ذات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پہ تو ایمان رکھنا ہے، وہ ہر جگہ ہے، اپنی شان کے ساتھ موجود ہے۔
خیر اب سنیں تیسری بات کہ وفات کے بعد آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس پہ میں نے ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی. دوسری بات قرآن پاک میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ آیت بھی آپ کے لیے بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے یا اللہ میں تو جب آیا تھا اس وقت تک تو میں ان کا خیال رکھتا رہا، پھر جو آ گیا ہوں تو پھر تو ہی جانتا ہے، پھر تو ہی نگہبان ہے، پھر تو ہی نگران ہے. بعض لوگ اس سے عرض اعمال کی نفی کا پروگرام بناتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. عرض اعمال اجمالی ہوتا ہے اور یہ تفصیلی بات ہو رہی ہے. اجمال اور تفصیل کے اندر تعارض نہیں ہوا کرتا. اچھا اس طرح یہ ایک روایت ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ. یہ بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے کہ دیکھیں حضور فرماتے ہیں جو دور سے پڑھے سلام وہ پہنچایا جاتا ہے، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پہنچایا جانے کا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور اس پہ پھر اور بھی کافی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اب میں آخری ایک فتویٰ نقل کر کے آپ سے اجازت چاہنا چاہتا ہوں. یہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی فتاویٰ عبدالحی کے اندر جلد 1 صفحہ 41 پہ لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام یا غیر خدا کو عالم غیب ہر وقت یہ شمار کرنا یا ہر جگہ تسلیم کر لینا یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی کا عقیدہ بھی ہے اور دیگر آپ کی کتابوں کے اندر بھی یہ ہے. من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو یہ کہے کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہیں اور سب کچھ جانتی ہے تو یہ ایسا شخص ایسا آدمی کافر ہے. اہل بدعت کے گھر سے بھی ایسے فتوے آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ فائل کے اندر ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں.